بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جان دینا تو اتنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بیٹے پر بات آئے تو اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجے پیچھے تھا، اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجے آگے تھا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر نبی کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میری بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا، کیونکہ وہ تو بالآخر ماں ہے، ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور سکر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا، بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تیری عقل چلی گئی ہے کیا؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں بھی اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہو گیا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا
اور کہنے لگا بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفساتی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں پاک پروردگار کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں آج اپنے بیٹے کو قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر شیطان نے راستہ روکا، اور حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اس کو کنکریاں ماری۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں، اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشمہ چراغ تھا، اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایتی ادب سے عرض کرنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ متزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کھوٹی ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ تعالیٰ سے جلدی ملوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا، دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا، تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت بھی جوش نہیں مانے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بیٹا، میں یہ بھی کر دوں گا،
اب آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے اس خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اوندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح ہی نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی ایک رگ بھی کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے اس بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا ہے۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا۔ اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک مینڈھا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ یعنی اے ابراہیم، ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے، جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی ہی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان تبلیغ میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اپنی جان اللہ کی راہ میں لگا دیجیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔